علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید اور امام احمد رضا۔ میں کافی دنوں سے اس بارے میں غور و فکر کرتا رہا، بزرگوں کی روح کی طرف متوجہ رہا کہ اس ماہ رضا میں کون سی تعلیمات عوام اہل سنت تک پہنچائی جائے۔ تو کچھ ہدایات مجھے ملی جو میں پڑھتا رہا، منتخب کرتا رہا، چنتا رہا، اور ان میں سے کچھ میں آج آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بنیادی عقیدہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے محبوب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، یہاں رسول نبی کو بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں رسول بول کر ساتھ میں نبی بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہوا، محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی رسول بھیجے الا نوحی الیہ، ہم نے ہر نبی ہر رسول کی طرف
یہ وحی کی، وحی کا معنی ہے اللہ کا پیغام۔ تو ہم نے آپ سے پہلے ہر نبی اور ہر رسول کو یہ پیغام دیا، لا الہ الا انا فاعبدونی، اے میرے نبیوں اور رسولوں میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو کہ معبود صرف میں ہوں، میری عبادت کرو۔ تو ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس سلسلے میں کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے اور اس میں رسالہ ہے خالص الاعتقاد۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 343 پر لکھتے ہیں، مسلمان پر لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ وتعالی کو احد صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول و مدار ایمان ہے۔ یعنی سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ کو احد یعنی ایک، صمد مانے بے نیاز، لا شریک لہ یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں، ایسا ماننا سب سے پہلا فرض ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں۔ اب دیکھنا ایک ایک اللہ کی جو صفت بیان اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ہر ایک پر قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ صفات میں۔ کیوں کہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اسماء میں یعنی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ ذات اور صفات میں عوام اہل سنت آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جیسے ایک شخص اس کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ یہ نام ہے ایک ذات کا۔ اب وہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ ماہر ہے، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں۔ جیسے ایک شخص کا نام ہے زید، اب وہ ڈرائیور بھی ہیں، درزی بھی ہیں، وہ صنعت کار بھی ہیں، تو ایک ہے زید اس کی ذات، اور ڈرائیور ہونا، درزی ہونا یہ اس کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ایک ذات ہے، صفات ہیں، اسماء یعنی نام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ ایسا احد ہے، ایسا یکتا ہے کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی جیسی اس کی صفات ہے ویسی صفات کسی کی نہیں، اور نہ اسماء میں کوئی اس کے شریک، یعنی جیسے اس کے نام ہیں ویسے کسی کے نام نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ نہ احکام میں کوئی اس کے شریک ہیں۔ کیوں؟ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں،
نہ افعال میں کوئی اس کے شریک ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے؟ نہ سلطنت میں کوئی شریک. کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. تو جس طرح اس کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، یوں ہی اس کی صفات بھی صفات مخلوق کے مماثل نہیں، یعنی مثل نہیں. اب اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ توحید بیان کیا. توحید کا معنی ہے واحد، اور اعلیٰ حضرت فرماتے یہ واحد وہ بھی نہیں جو گنتی والا تم کہتے ہو، جو دو کے اوپر ایک ہوتا ہے وہ. کیونکہ دو کے اوپر جو ایک ہوتا ہے وہ بھی اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اجزاء سے پاک ہیں. یعنی اگر یہاں یہ کہیں کہ کتنے لوگ ہیں تو ایک سے گنتی کرے، 1 2 3 4 5 6، اور پھر 50 ہو جائے، پھر وہاں سے ریٹرن ہو کر کے آئے تو ایک پر بات ختم ہوگی. تو یہ جو گنتی والا ایک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس ایک سے بھی پاک ہے. کیونکہ گنتی والا جو ایک ہے وہ کچھ چیزوں سے مل کے بنتا ہے. گوشت اس میں ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہیں، پوست، چمڑی، اس کے بال ہوتے ہیں. یہ اجزاء سے مل کر کے ایک بنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اجزاء کے ملنے سے بھی پاک ہے. وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ عوارض سے پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کو ایک ماننا، توحید. یہ جتنے بھی توحید کی رٹیں لگا رہے ہیں اہل سنت کے سوا، ان سے پوچھو کہ توحید کا وہ مطلب تم نے کبھی سنا ہے جو بریلی کے تاجدار نے بتایا ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک ہونا، اور ایک ہونے کا معنی ہے نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا، نہ نام میں کوئی اس کے جیسا، نہ افعال میں کوئی اس کے جیسا، نہ احکام میں کوئی اس کے جیسا. کسی بات میں کوئی اس کے مثل ہو ہی نہیں سکتا. اسے رب کہتے ہیں اور اسی کو احد کہتے ہیں، اور وہ ہمارا آپ کا سچا رب اللہ ہے. اب یہاں شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ موحد اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے، کہ آپ نے ان سب کا بھی جواب دیا. جیسے قرآن میں اللہ کے لیے بھی سمیع کا لفظ آیا، سمیعا بصیرا. سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا. اور یہی سمیع اور بصیر کا لفظ اللہ نے انسان کے لیے بھی قرآن میں ذکر فرمایا. تو اوپر تو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی نام میں بھی اس کے جیسا نہیں، جبکہ یہاں تو قرآن میں اللہ کے لیے سمیع و بصیر کا لفظ ہے تو انسان کے لیے بھی سمیع و بصیر کا لفظ ہے. اللہ کے لیے علیم، حکیم، کریم کا لفظ ہے تو اللہ کے بندوں کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہ محض لفظی موافقت ہے، یہ محض لفظی موافقت ہے. یعنی صرف لفظ بولنے میں ایک جیسا تمہیں نظر آتا ہے، نہ کہ مانوی شرکت. یعنی حقیقت میں سمیع کا لفظ جو اللہ کی صفت ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اور مخلوق انسان کے لیے سمیع کا جو لفظ ہے اس کا معنی کچھ اور ہے. مخلوق سمیع ہے، سننے والی ہے، تو مخلوق سننے کے لیے کان کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے اور کان سے پاک ہے. بصیر دیکھنے والا، تو انسان دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے،
اور اللہ تعالی بصیر ہے اور آنکھ سے پاک ہے۔ بندہ بھی کلیم ہے، کلام کرنے والا، مگر بندہ کلام کے لیے زبان کا محتاج ہے، اور اللہ کلیم ہے، کلام فرمانے والا، مگر زبان سے پاک ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ لفظ ایک جیسے جو تمہیں نظر آتے ہیں، یہ صرف لفظی موافقت ہے، نہ کہ معنوی شرکت۔ اس میں حقیقی معنی میں کوئی مشابہت نہیں، حقیقی معنی میں اس میں کوئی مشابہت نہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا اور آپ کے لیے اگر اس بحث کو سمجھنا مشکل نہ پڑتا تو میں تمہیں اس کی کافی لمبی سیر کراتا جو میں جمع کر کے آیا ہوں۔ یہ علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کیا ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اوروں کے علم و قدرت کو صرف لفظ سنیے اور داد دیجئے امام کے عقیدہ توحید کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اوروں کے علم و قدرت کو، چونکہ عالم علیم بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، قدرت رکھنے والا بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوروں کے علم و قدرت کو اس خالق کے علم و قدرت سے فقط عین لام میم قاف دال را تا میں مشابہت ہے۔ علم کے مفرد کریں تو کیا بنے گا؟ عین لام میم، اور قدرت کو جدا جدا کرے لفظوں میں تو قاف دال را تا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوروں کے علم و قدرت کو اس کے علم و قدرت سے فقط عین لام میم قاف دال را تا میں مشابہت ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو اس کی تعالی و تکبر کا سرا پردہ کسی کو اس بات کی اجازت کسی کو بار نہیں دیتا، اور کوئی اس شاہی بارگاہ کے ارد گرد بھی نہیں پہنچ سکتا، پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا، کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پتا چلا؟ اگر کہیں اس طرح ظاہری تشابہ نظر آئے تو وہ صرف لفظوں کا تشابہ اور لفظوں کی موافقت ہے، معنوی موافقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ایک ہونا۔ اب میں یہ آپ کو بالکل صاف لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، دیوبندیوں کو لے لے، اہل حدیث کو لے لے، انہوں نے اپنی مسجدوں کے نام بھی توحید مسجد رکھ چھوڑے، اور یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد الزام کیا لگاتے ہیں اہل سنت پر کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، الزام کیا لگاتے ہیں یہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، الزام کیا لگاتے ہیں یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، الزام کیا لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ان ساری چیزوں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں۔ لیکن میں اہل سنت، کاش کہ میرے سامنے ہزاروں سنی بیٹھیں اور یہ باتیں میں انہیں بتاؤں، یہ جو آج کے اپنے آپ کو توحید کا چیمپئن سمجھ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے لیے امکان کسب کا فتویٰ دیا۔ کیا مطلب؟ یہی دیوبندی ہیں جن کے مولویوں نے لکھا اور بعد میں ان کے گروپ کے مولویوں نے اس پر مناظرے کیے، اور آج بھی اس پر ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی میرے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ عقیدہ توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں عرش پر استوا کا معنی وہ کیا
جو انسان کے جسم کا معنی ہوتا ہے، جو کسی جسم کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. میں تمہیں قرآن کی درجنوں آیتیں پڑھ کر کے اس وقت بتا سکتا ہوں اور بتاؤں گا جس میں قرآن مجید میں ان آیتوں کا ترجمہ جو اللہ کی شان کے متعلق ہیں، انہوں نے بے ادبی والے جملوں میں قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ کیا. اللہ کے لیے کہیں ہنسی کرتا ہے یہ لفظ ترجمے میں لائے، کہیں ٹھٹھا کرتا ہے یہ لفظ قرآن کے ترجمے میں لائے، کہیں مذاق کرتا ہے یہ لفظ قرآن کے ترجمے میں لائے، کہیں بناتا ہے یہ لفظ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے یہ لوگ لائے. تو یہ لوگ توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں کہ اہل سنت اعلیٰ حضرت کو ماننے والے یہ مشرک ہیں. کوئی سنی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتا. امام احمد رضا محدث بریلوی نے الزبدۃ الزکیہ نامی کتاب لکھی جس میں کئی احادیث اور آیات کی روشنی میں اس عقیدے کو کتابی شکل میں لکھ کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر کوئی کسی کو تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہے. وہ امام احمد رضا ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ طواف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی مزار کا طواف کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. وہ امام احمد رضا ہے جنہوں نے مزارات پر سجدے کرنے سے قوم کو روکا اور اس پر فتاوی دیے ہیں. لیکن جہاں اہل سنت پر جاہل گوار ان پڑھ عوام کے عمل کو لا کر کے لوگ تھوپتے ہیں کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ، ان کی جہالت دیکھو کہ یہ عقیدے جاہل عوام سے لے رہے اور جاہل عوام کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں. ان جاہلوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عقیدے کے بارے میں جاہلوں کی جہالت دلیل نہیں ہوتی، مستند علماء کے اقوال دلیل بنتے ہیں. اور وہ تمہیں جاننا ہے تو پڑھو امام احمد رضا کو. اعلیٰ حضرت نے تو کیا لکھا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. ایک ایسی بات میں نے پڑھا تو بہت کچھ ہے مگر تمہیں وہ بتا رہا ہوں جس سے تمہارے ذوق کی بھی تسکین ہو سکے. اللہ اکبر. اہل عرب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اور اس سے پہلے ستاروں کے طلوع و غروب سے بارش کا نزول اور امساک سمجھتے تھے. یعنی یہ ستارہ نکلے گا تو بارش ہوگی، یہ ستارہ ڈوبے گا تو بارش نہیں ہوگی. اہل عرب اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ستاروں کے طلوع اور غروب سے بارش کا ہونا اور نہ ہونا سمجھتے تھے اور لوگوں میں یہ رائج تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستارے کا بارش برسانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بارش برسانے والا حقیقی اللہ ہے. کوئی ستارہ، کسی ستارے کی گردش بارش برسانے میں مؤثر حقیقی نہیں ہے. چونکہ ستاروں کی گردش اور ان کا اپنی منزلوں پر ٹھہراؤ یہ جاہلیت کا بارش برسانے کے حوالے سے مؤثر حقیقی ہونے کا لوگوں کا تصور تھا. اس حوالے سے تو یہ تصور عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ ستارے حقیقی طور پر مؤثر ہو جائے تو حقیقی طور پر مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. مؤثر حقیقی صرف وحدہ لا شریک ہے. تو ستاروں کے رکنے اور ٹھہرنے کو بارش کے ہونے اور نہ ہونے میں مؤثر حقیقی ماننا یہ عقیدہ توحید کے خلاف تھا. تو اعلیٰ حضرت نے ایسے عقیدے کا بھی رد کیا جو عقیدہ توحید کے خلاف تھا. اور میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں،
علامہ ظفر الدین بہاری اور خیر الاسقیاء علامہ محمد احمد مصباحی کے حوالے سے ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ نفیس احمد مصباحی صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا محمد حسین بریلوی کے والد علم نجوم میں بڑے ماہر تھے۔ مولانا محمد حسین بریلوی کے والد علم نجوم یعنی ستاروں کا علم رکھنے والے ماہرین میں بڑے ماہر تھے اور ستاروں کی پہچان رکھتے تھے اور ستاروں کی چال سے نتائج نکالتے تھے۔ عمر میں اعلی حضرت سے بڑے تھے۔ اعلی حضرت کے والد محترم زبدۃ المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے ساتھ صحبت یافتہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے تو اعلی حضرت نے دریافت کیا، فرمائیے بارش کا کیا انداز ہے، کب تک ہوگی؟ تو ماہر نجوم نے ستاروں کی وضع کا ایک زائچہ بنایا، کاغذ لیا، اس پر لکیریں بنائی اور کہا یہ ستارہ اتنے ٹائم میں یہاں تک جائے گا اور یہ ستارہ اتنے ٹائم میں یہاں تک جائے گا، پورا نقشہ بنایا اور پھر فرمایا اس مہینے میں پانی نہیں ہے، آئندہ ماہ میں بارش ہوگی۔ یہ کہہ کر زائچہ یعنی وہ لکھا ہوا اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اعلی حضرت نے دیکھ کر فرمایا اللہ کو سب قدرت ہے، چاہے تو آج ہی بارش ہو۔ جو علم نجوم کے ماہر تھے وہ لکھا کر، ایسا نہیں کہ وہ اپنے فن کے ماہر نہیں تھے، لکھا کر ستاروں کی گردش، اس کے نتائج، اثرات لکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس ماہ میں پانی نہیں، آئندہ ماہ میں ہوگا۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو آج ہی بارش ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے؟ یعنی ستاروں کی چال اور ان کا انداز نہیں دیکھتے؟ اعلی حضرت نے فرمایا محترم میں سب دیکھ رہا ہوں، ستاروں کی چال بھی دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان ستاروں کے بنانے والے کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کے بنانے والے اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس مشکل مسئلے کو اعلی حضرت نے کتنا آسان بنا دیا۔ اعلی حضرت نے سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی، سنیے اے علماء آپ بھی سنو، سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی۔ اعلی حضرت نے ان سے پوچھا ماہر نجوم سے وقت کیا ہوا ہے؟ بولے 11:15 بجے ہیں۔ فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہیں؟ اعلی حضرت نے فرمایا تو بولے پونا گھنٹہ 12 بجنے میں دیر ہیں۔ اعلی حضرت اٹھے اور بڑی سوئی گھما دی اور فوراً ٹن 12 بجنے لگے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے کہا تھا ٹھیک پونے گھنٹہ 12 بجنے میں باقی ہے۔ وہ بولے اس کی سوئی گھما دی ورنہ اپنی رفتار سے پونا گھنٹے بعد ہی بجتے۔ اعلی حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وقت جہاں چاہے پہنچا دے۔ وہ چاہے تو 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن کیا ابھی بارش ہونے لگے، وہ چاہے تو 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن کیا ابھی بارش ہونے لگے۔ اعلی حضرت کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا کیا تھا کہ چاروں طرف گنگور گھٹائیں چھانے لگی اور فوراً پانی برسنے لگا۔ یہ کرامت بھی دیکھو اور ملتی اسے ہے جو قدرت پر بھروسہ رکھتا ہے، جو قدرت پر پہرا دیتا ہے۔ تو کرامت کی طلب کے لیے کمال قدرت پر یقین بھی ضروری ہے۔ جہاں کمال قدرت پر یقین راسخ ہوتا ہے وہاں رب اپنے ان بندوں کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اعلی حضرت۔ تو ایک طرف تو یہ نجومی اور ایک طرف اعلی حضرت۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ستارے حقیقی مؤثر نہیں ہیں
حقیقی مؤثر تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم اس توحید کو ماننے والے اور ہمیں امام احمد رضا نے وہ توحید پلائی. تو میرے دوستو اب بات تو بہت آگے تک کی ہیں اور اس میں باضابطہ میں تو کئی صفحات جمع کر کے آپ کے لیے لے کے آیا تھا کہ ان میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھتا اور وہ سارے دلائل آپ کو سمجھاتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کی توحید کے لیے اور کن کن چیزوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر زد پڑتی ہیں. اگر آپ بیٹھے تو میں چند باتیں اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے عقیدہ توحید کے حوالے سے سرکار اعلی حضرت نے ایک تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو دیوبندی مولوی نے براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی ان کا نام ہے ان کے مولانا کا, انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. تو ہم تو اللہ کی تعریف یہی پڑھے ہیں المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اللہ وہ ہیں جس کی تمام صفات خوبیوں والی, کوئی عیب اور کوئی نقص اللہ کی ذات میں نہیں ہے, اور جھوٹ عیب اور نقص ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس عیب سے پاک ہیں. اعلی حضرت نے ان کے اس غلط عقیدے کے رد میں اپنے اللہ کی توحید پر پہرا دینے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے سبحان السبوح. یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے آیات سے احادیث سے بزرگوں کے فرامین سے یہ ثابت کیا کہ اللہ جل شانہ جس طرح ہر عیب سے پاک ہے اس طرح جھوٹ سے بھی پاک ہے. اب میرے بھائیوں ایک یہ عقیدہ, تو تھوڑا توجہ دو ادھر بات سنو میری دھیان سے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک یہ عقیدہ کہ مان لیا جائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگر مان لیا جائے تو اس سے پھر کیا ماننا پڑے گا؟ پورا قرآن ختم. ہو سکتا ہے اللہ نے یہ آیت جھوٹ کہی ہو سکتا ہے اللہ نے یہ حکم جھوٹ کا ہو. جھوٹ کا امکان مان لیا آپ نے تو آگے وہ یہود, وہ نصارہ, وہ مشرکین وہ سارے اعتراض کریں گے. تو اسلام میں عقیدہ توحید کے دفاع کے لیے ان تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے جو امام احمد رضا نے عطا فرمائی. اسی طرح سے سجدہ تعظیمی اعلی حضرت امام اہل سنت نے 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب لکھی جس میں بتایا اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی سجدہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو وہ کفر نہیں مگر حرام ضرور ہے, ایک کبیرہ گناہ میں وہ مبتلا ہے. اسی طرح سے اعلی حضرت امام اہل سنت پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ احمد رضا اپنے نبی کو علم میں اللہ کے برابر مانتے ہیں. چونکہ ان کا وسوسہ کیا ہے کہ یہ نبی کے لیے علم غیب مانتے, تو علم غیب تو صرف اللہ کے لیے. تو ان کو پھر کہو کہ سمیع و بصیر اللہ بھی ہیں اور انسان بھی ہے سمیع و بصیر, یہ قرآن میں لکھا ہے, تو کیا یہ برابر ہو گئے؟ اگر علم غیب کا لفظ نبی کے لیے اور اللہ کے لیے سیم, دیکھنے میں سیم لگ رہا ہے تو یہاں شرک ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے بھی قرآن میں سمیع و بصیر کا لفظ اور اللہ کے لیے بھی سمیع و بصیر کا لفظ ہے, تو کیا یہاں شرک ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ صرف لفظ کی موافقت ہے، معنی میں شرکت کی مشابہت تک نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا علم اور نبی کے علم میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں بہت واضح ارشادات عطا فرمائے ہیں، جن میں اس وقت میرے سامنے 8 طرح کا فرق اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ 8 طرح سے فرق اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں ہے، تو برابر کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم ذاتی محیط اللہ کے لیے اور علم عطائی غیر محیط مخلوق کے لیے۔ علم مخلوقات متناہی، علم الہی غیر متناہی، دونوں میں نسبت ناممکن، کجا مساوات کا دعویٰ۔ علم ذاتی واجب للذات اور علم عطائی ممکن، یوں 8 فرق بیان کیے۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت پر ایک الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، سنو لفظ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مساوی تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہوتی ہے۔ تمام مخلوق کے علم کو ملا کر اللہ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہے، یعنی دونوں کی ایک حد ہے، کروڑ سمندر مل کر کے بھی اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ جو بھی ہے دونوں کا ایک اینڈ ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، یعنی جس کی حد ہے اس کو حد کے حساب سے کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ کے اور مخلوق کے علم میں اتنا بھی نہیں ہے، تو پھر برابر کہاں سے اعلیٰ حضرت نے قرار دیا؟ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کے اوپر الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت جب انہوں نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، اور ان کے اس باطل عقیدے کا رد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ قبر پرستی کا الزام لگایا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی فتاوی لکھے اور ان فتاوی کے اندر اہل سنت پر قبر پرستی کا جو الزام لگایا اس کو رد کیا کہ اہل سنت قبر کو پوجا کرنے والے اور قبر کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ توحید میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کو پڑھا جانا چاہیے، سنا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس ماہ سفر میں جہاں جہاں جاؤں گا، جس خطے میں پہنچوں گا، انشاءاللہ الرحمن عقیدہ توحید کے حوالے سے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو جگہ جگہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور میں اپنے ساتھی علماء سے بھی تاکید کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا ہے اس کو مزید آسان کریں، اور آسان کر کے جہاں جہاں اجتماعات کرنے جائیں وہاں وہاں ان تعلیمات کو اپنے جمعہ کے خطابات میں عوام اہل سنت تک ان تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ اپنی توحید کے اس ستھرے نکھرے عقیدے پر ہم سبوں کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں رکھے، انہی کی غلامی میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔